السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 2، بلا ترتیب مفردات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے ساتھ ہم بلا ترتیب مفردات کی ادائیگی کریں گے۔ چلتے اپنے سبق کی طرف، اور یہ گروپ وائز ہے، اس کو ہم گروپ وائز ادا کریں گے۔ یہاں ہمارے پاس پہلا گروپ ہے حلق کا، اور حلق میں ہمارے پاس 3 حصے ہیں۔ ایک ہے پہلا حلق، دوسرا حلق اور تیسرا حلق، ٹھیک ہے۔ جو تیسرا حلق ہے وہ سینے کی جانب سے ادا کیا جانے والا ہے، اور سینے کی جانب جو ہنسلی کی ہڈی ہے یہاں سے ہم حمزہ ہا ادا کریں گے، اور یہ بھاری آواز آئے گی اس کی، حمزہ ہا۔ اگلا ہمارا ہے حلق کا درمیان، اور حلق کے درمیان سے ہم عین ہا ادا کریں گے۔ عین کو ہم نے عین نہیں پڑھنا، بلکہ حلق میں عین کی آواز گھٹی ہوئی ہوگی، گھٹن سے جس طرح سے ہمارا گلا آواز کرتا ہے اس طرح سے گھٹی ہوئی آواز سے ہم نے عین ادا کرنا ہے۔ اور ہا میں ہمارے منہ سے ایک گرم ہوا آنی چاہیے۔ آپ اپنا ہاتھ آگے رکھیں گے منہ کے، اور پھر آپ ادا کریں گے حلق سے ہا، ٹھیک ہے، ہا۔ اگلا ہمارے پاس ہے غین خو۔ یہ ہمارے منہ کے قریب والے حلق سے ادا ہوں گے، جو ہمارے منہ کے قریب ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے غین خو۔ اس کو بھی ہم غین نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے غین۔ یہ بھی موٹا منہ بھر کے آواز آئے گی، اس کی موٹا پڑھا جائے گا، اور خو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ زبان اندر سے گول ہوگی اور ہونٹ بھی ہلکے سی گولائش اختیار کریں گے، تب ہمارے پاس غین اور خو ادا ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے قوف کاف۔ یہ بھی ہمارے گلے کے سٹارٹ سے ہی ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ اور اوپر ہماری جو ہے تو تالو کا حصہ لگے گا، اور یہ جو کوا لٹک رہا ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہوگا، اور یہ تالو کے ساتھ اپنا یعنی جو ہے تو تالو کے ساتھ ٹچ کرے گا۔ تو ہم اس کو ادا کریں گے قوف کاف، قوف کاف، ٹھیک ہے۔ جیم شین یا۔ جیم شین یا ہماری زبان اور تالو کے ملاپ سے ادا ہوں گے، یعنی جیم اور شین اور یا کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو دونوں ٹچ ہونے چاہیے، دونوں صورت میں، جیم میں اور شین میں اور یا میں۔ اس میں تھوڑا تھوڑا گیپ ہوگا شین اور یا میں، لیکن جیم پر مکمل ٹچ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے اس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وود، ٹھیک ہے، وود۔ بعض کہتے ہیں کہ دود پڑھا جائے، اور بعض علماء کہتے ہیں وود پڑھا جائے، تو دونوں طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے تو حرف پڑھنا درست ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں وود، ٹھیک ہے، اور موٹا حرف ہے، اس کو بھی ہم منہ بھر کر پڑھیں گے، اور زبان کا جو آخری حصہ ہے، جڑ کے پاس جو موٹا حصہ ہے زبان کا، وہ ہماری اوپر داڑھوں کے ساتھ لگے گا، تب ہمارے پاس یہ دود ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان ہلکی سی گولائش میں ہوگی، اور ساتھ ہی اوپر داڑھوں کے ساتھ ہماری زبان کے آخری حصہ ٹچ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لام نون رو۔ جی، لام نون رو ہمارے پاس زبان ہی سے ادا کیے جانے والے حروف ہیں، اور یہ زبان کے کناروں سے، یعنی زبان کی جہاں سے ہم نے ضاد ادا کیا تھا زبان کے حصے سے، اس سے تھوڑا سا آگے زبان آپ کی استعمال کی جائے گی، اور وہ اوپر دانتوں کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے۔
پہلے ہم نے ضاد کو داڑھوں کے ساتھ استعمال کیا تھا، ادا کیا تھا، اور اب ہم دانتوں کے ساتھ استعمال کریں گے زبان کو، تو تب ہمارے پاس لام، نون اور را ادا کیا جائے گا، اور جو دانتوں کا کنارہ ہے وہ اوپر، جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹچ ہوگا۔ نیکسٹ ہے تو، دال، تا۔ تو، دال، تا ہمارے پاس اب زبان کی نوک کا حصہ استعمال کیا جائے گا، اور زبان کی نوک سامنے کے جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے گی، نوک لگے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے زبان کی جڑ بھی استعمال کر لی ذات کے اوپر، پھر ہم نے زبان کی جو کنارے تھے، سائڈیں تھی دونوں طرف کی، وہ ہم نے لام نون را پہ استعمال کر لی۔ اب نوک کی باری ہے، تو یہ نوک ہماری استعمال ہوگی دانتوں کی جڑ سے، جو سامنے کے دو دانت رہ گئے تھے اس کی جڑ سے ہم تو، دال، تا ادا کریں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس غوا، ذال، ثا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے یہ نرمی والے حروف میں سے ہے، بہت نرمی سے ادائیگی کی جائے گی، اور اس کی ادائیگی ہم کریں گے زبان کی نوک اور سامنے کے دو دانتوں کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ کنارہ یعنی اندر کی طرف کا کنارہ، بالکل ہم نے دانتوں کے درمیان میں زبان نہیں رکھنی بلکہ صرف ٹچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ غوا، ذال، ثا، نرم آواز آئے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے صاد، ز، سین۔ ان حروف کو سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے، اور ان کی آواز میں ایک سیٹی کی آواز آتی ہے، اور سختی سے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، اور صاد اس میں موٹا پڑھے جانے والا لفظ ہے اور باقی دونوں باریک۔ تو اس کی ادائیگی ہم کریں گے صاد، ز، سین، اور اس میں بھی ہم زبان کی نوک کا استعمال کریں گے، لیکن نیچے کے دو دانت ہمارے پاس رہ گئے تھے تو ہم نچلے دو دانتوں کی جڑ کو یعنی اندرونی حصے کو ہم ٹچ کریں گے۔ صاد آپ ٹچ کر کے جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بھی بھرپور ہوگی۔ تو سیٹی کی آواز آئے گی اور اندرونی حصے کو ہم نے زبان کی نوک کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، جو نچلے کے دو دانت ہیں، ٹھیک ہے، نچلے کے دو دانتوں کا اندرونی حصہ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فا، با، میم، واؤ۔ فا ہمارے پاس اوپر کے دو دانت اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، وہاں سے ہم ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہم با دیکھتے ہیں۔ با ہمارے ہونٹوں کے کناروں سے یعنی تری والا حصہ جو ہے، تو کنارہ جہاں پہ ہے وہ ادائیگی میں ہم استعمال کریں گے با، یعنی تر حصہ استعمال کیا جائے گا دونوں ہونٹوں کا۔ اور اس کے بعد میم ہے، میم ہونٹوں کی خشک حصے سے ادا کیا جائے گا، اور واؤ ہونٹوں کی گولائی سے۔ تو یہ چار حروف ہونٹوں کے تھے، تو ہمارے آپ دیکھا جائے تو بیسیکلی ہمارے ہونٹ، ہمارے دانت، ہماری زبان اور ہمارا حلق، ان چیزوں سے مل کر ہمارے حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے الف۔ الف جو ہے تو وہ چونکہ خالی حصے سے ادا کیے جانے والا حرف ہے، اس لیے اس کو ہم منہ کے خلا سے ادا کریں گے، الف۔ مزید ہم جانیں گے اپنے اگلے سبق میں۔ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔